حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی ساخت، ان کی طبیعت کو سمجھیے، ان کی سیرت کے عناصر کیا ہے اس کو سمجھیے، اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے۔ میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی۔ بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے، آج تک یہ لفظ نہیں سنا۔ یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ تو اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں۔ اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے۔ یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے اور بلند مقام ہے نہج البلاغہ کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور اختلاف نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجیے، ایک دم غور سے سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے، کیا فرمایا؟ فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے؟ اس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہے، ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فیک مثل من عیسیٰ، اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی، اب غزتہ الیہود حتی بہتوا امہ، ان سے انتہائی بغض رکھا یہودیوں نے، انتہائی دشمنی کی۔ بغض کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر بہت زیادہ لفظ ہے۔ انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرماتا بہتوا امہ، کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ کس پر؟ حضرت مریم پر، جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نسل انسانی کا، نوع انسانی کے اندر، وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حتیٰ بہتوا امہ، اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، ویسے تو آج کل یہ بہت محتاط ہیں یہودی، کیونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے، تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی سن آف مین، اور امریکہ میں چلی ہوئی، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں۔ اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا؟ شادی تو ان کی ہوئی نہیں، حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے نطفے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی کھانا پوری کرے۔ باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں، اس کا تو میں یہاں بہرحال نقل کفر نہ بات کر، میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے، دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی۔ حَتَّىٰ أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے۔ اس میں بھی وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، صلبی بیٹا۔ یہ بھی یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو یہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا ہے خدا کا بیٹا، بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو واضح کرنے کے لیے صلبی بیٹا ہے۔ حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، اور یہ کہ تثلیث کا ایک جز ہے، اقانیم ثلاثہ میں سے ہے، خدائی میں شریک ہے، خدا بنا دیا۔
تو یہ دو انتہائیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا، یہاں تک کہ ایسی تہمت بھی لگا دی اور ان کے نسب کو داغدار کر کے اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام عائد کر دیا۔ دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا، اس غلو میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دیا، جو بدترین اور اریاں ترین شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اس شرک کے جناب میں جرم کے مرتکب ہو گئے۔ یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا، اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں۔ ثم قال، یہ جو راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا، یہلک فی رجلان، اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے، ہلاکت، بربادی، تباہی اور انتہائی ضلالت کو پہنچ جائیں گے۔ یہلک فی رجلان محب مفرط، ایک وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراط کو پہنچ جائے گا۔ افراط و تفریط کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ایکسٹریم۔ محب مفرط، بے انتہا محبت کرنے والا، محبت میں غلو کرنے والا، محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا۔ یقرضنی بما لیس فی، میرے اندر وہ اوصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہے۔ بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے، اسی طرح میرے اندر وہ ان اوصاف کو بیان کرے گا کہ یقرضنی، یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، تقریض، کتاب کی تقریض ہوتی ہے، کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی کوئی جو اس کے محاسن ہیں ان کو بیان کرتا ہے تو اسے تقریض کہتے ہیں۔ یہی وہی لفظ ہے تقریض، باب تفعیل سے، کہ یقرضنی، وہ میرے اندر محاسن وہ بیان کرے گا بما لیس فی، جو میرے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا کون ہلاک ہوگا، دوسرا کون انتہا کو پہنچے گا، وہ مبغض، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، جس کے دل میں میرا عناد ہوگا، مجھ سے بغض و عداوت ہوگی۔ یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہنچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا، میرے اس کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منسوب کرے گا کہ جو جس کا کوئی سوال ہی نہیں، جس سے اللہ نے مجھے پاک و صاف رکھا۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا، مسیح عیسیٰ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرح آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی، جو اس امت مسلمہ کے اندر بالکل وہ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، میرے نزدیک جو شیطان تھا، پولوس، سینٹ پال جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بروز ہے، اسی کا ظہور ہوا ہے۔ اس کی شکل کے اندر عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ عقیدہ پھیلایا، اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا، ایبسولوٹلی کلیئر ورڈ میں کہ یہ خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا ان میں حلول کر چکا ہے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی، ایسے ایک افسانوی شخصیت ہے، یہ ایسا اس نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کثرت کے ساتھ پہلی صدی کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم، ایسے ہی مطلب یہ کہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کافی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں اسماء الرجال کی کتابیں، جو روات ہیں، راوی ہیں، ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں، اسی طریقے سے اسماء الرجال جو ہے اہل تشیع کے ہیں۔ ان کے ہاں اسماء الرجال کی جو سب سے مستند کتاب ہے اس کا نام ہے رجال کشی۔ رجال کشی میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، میں علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ رہا کہ ہمارے نزدیک ائمہ دین کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اب ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ، تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں، اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے، کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا۔ اس نے برملا آ کر کہا حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم خدا ہو، اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا، انہوں نے کہا تم خدا ہو، خدا امتحان دیتا ہی ہے، تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت کرو گے۔ یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہے، اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہے جن میں کی شکل یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت علی نے بعض کتابوں میں درج ہے انہیں سخت سزائیں دی،
ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی کے عین دور میں پیدا ہو چکے، آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے. آپ نے خلیفہ برحق، خلیفہ راشد کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا. اس بدترین شرک کی جو سزا دی جانی چاہیے تھی وہ آپ نے سزا دی، اس لیے کہ یہ تو ارتداد ہے، کھلم کھلا ارتداد ہے. خدا مان لینا کسی انسان کو، اس سے بڑا ارتداد اور کون سا ہوگا؟ لہذا اس پر سزا، اس مرتد کی سزا قتل ہے. یہ قتل حضرت علی نے نہ صرف قتل بلکہ زندہ آگ میں جلانے کی سزا جو ہے بدترین سزا ہو سکتی ہے وہ دی ہے حضرت علی نے. تو یہ ایک تاریخی واقعہ، ایک حقیقت ہے. وہاں پر بھی سینٹ پال نے وہی کیا، خدا کا بیٹا بنایا، اس سے آگے نہیں. اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا. ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی، اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی. دوسری طرف دوسری انتہا کو کون پہنچے؟ خوارج. خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، کافر ہو گئے. کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے. ان کا موقف کیا تھا؟ آپ نے تحکیم کیوں منظور کی؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں. آپ نے کیسے حاکم مان لیا، کیسے حکم مان لیا، کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا؟ گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں. آپ نے گویا کہ ڈسپیوٹڈ اس کو تسلیم کر لیا. آپ اس معاملے کے اندر تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ میں عرض کر دوں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو نرمی تھی مزاج کے اندر، اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت گری آپ کو کسی صورت میں پسند نہیں. جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں، اس سے حضرت علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے. لہذا اس تحکیم جو ہے اس پر حضرت علی راضی ہو گئے. اب انہی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ لوگ اب ایک علیحدہ فرقہ بن کر آ گئے. انہوں نے کہا یہ شخص تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشت. پھر انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے، یہ بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، موسیٰ اشعری بھی کافر، سب کافر ہو گئے. جنہوں نے بھی اس تحکیم کے اندر حصہ لیا اور تسلیم کیا سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، سب واجب القتل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بڑی نیگوشیشن کی کوشش کی، بڑے لوگوں کو بھیجا، سمجھایا، یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم بدامنی کا ارتکاب نہ کرو. اگر بدامنی کرو گے، فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینا ہوگا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا. لیکن اگر تم یہ خود سے باطن بھی اپنے اندر رکھو، لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو، کوئی بدامنی نہ کرو، کوئی فساد نہ مچاؤ، تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا تمہارے خلاف اقدام. لیکن یہ لوگ اتنے بکھرے ہوئے تھے، جنگ نہروان میں 4,500 آدمی ان کا مارا گیا ہے. اور اس میں یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا، حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت، بہت بڑی تعداد میں. جب آمنے سامنے لشکر ہوئے ہیں، حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے، سمجھا دیا جائے. آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جھنڈا دے کر، سفید جھنڈا دے کر ایک طرف کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس جھنڈے کے پاس پہنچ جائے گا اس کے لیے امان ہے. گویا کہ وہ علیحدہ ہو گیا، نیوٹرل ہو گیا، وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا. تو اس حربے سے، آپ کی تدبیر سے کافی لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے، لیکن 4,500 افراد باقی رہ گئے. پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے. اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تذکرے آپ کو ملیں گے. 9 آدمی بچے ہیں 4,000 میں سے 4,500، باقی سب کے سب جو ہے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. مغالطہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا. ہاں مغالطہ بہت بڑی گمراہی، لیکن یہ کتنا شدید مغالطہ، کتنی بڑی گمراہی کہ وہ کھلواتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں، اور انہوں نے جانیں اپنی دے دی، قربان کر دی اپنے اس باطل نظریے کے اوپر کہ جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت، اور اب خوارج کے کفر پر امت کا اجماع ہے. پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خوارج جو تھے وہ خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے. لہذا میں نے یہ 2 ایکسٹریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تہمت لگائی بلکہ بچ پڑتے انہیں اسے سولی پر چڑھائی دیا نا، مرتد قرار دیا تھا نا کہ اس نے کفر مکا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے. جب کفر ہے تو مرتد ہو گیا، مرتد تو واجب القتل ہے. لہذا قتل کی سزا وہ تو یہود کی عدالت نے سنائی تھی. یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور تھا جس کو سزا سنائی گئی اور جس کو سولی پر چڑھایا گیا. لیکن یہود نے تو اپنی حد تک، اپنے بس پڑتے تو مسیح ابن مریم ہی کو سولی پر چڑھایا. ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے؟ خوارج ہے، کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے. ایک جگہ الفاظ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے. انہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا. اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم، کہ جس کے
خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. آپ کو معلوم ہے 3 افراد نے بیٹھ کر طے کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو، میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں، تم جاؤ مصر اور عمرو بن العاص پر حملہ کرو. ایک ہی وقت، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت معین پر یہ تینوں حملے ہوئے. لیکن بات اللہ کا کرنا ہوتا ہے. حضرت معاویہ اس وقت مسجد گئے ہی نہیں تھے. حضرت عمرو بن العاص پر شاید وار ہوا. ان دونوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے اس وقت مغالطہ ہو جاتا ہے. ایک پر حملہ ہو ہی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے گئے، ایک پر ہوا، وار اوچھا پڑا، معمولی سا زخم آیا سے تیاب ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ زخم جو تھا کاری تھا، ان کی شہادت اس سے واقع ہوئی. لیکن فیصلہ انہوں نے ہوتا کیا. تو یہ وہی شخصیات ہے جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا، اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کام عمل کر لیا. اور دوسری طرف انتہا پر عبداللہ ابن سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانیں دے دی. اب آپ سوچئے کہ یہ دو انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آئے. یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ دونوں تو میں نے بیان کیے جو دائرہ اسلام سے باہر، دائرہ اسلام کے اندر آئیے تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اہل تشیع کا ان کا اپنا نظریہ ہے، فلسفہ ہے، امامت معصومہ ان کا عقیدہ ہے. میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کا ظہور ہے کہ نہیں؟ یہ اسی کے اثرات ہے کہ نہیں؟ اسی کے باقیات و سیئات آج موجود ہیں. حالانکہ آپ سوچئے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا. سوچے کوئی سنی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے، لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی؟ محمد مشکل کشا سنا آج تک کبھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ علی مشکل کشا اور یا علی مدد، یہ ہمارے جہلا کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات ہے. یہ در حقیقت اسی کے یہ باقیات و سیئات ہیں کہ جو ہمارے عوام کے اندر جہلا کے اندر پھیلے ہوئے. اور اسی طریقے سے اگر آپ ادھر دیکھیں گے حضرت علی کی دشمنی میں تو جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا ہدف بناتا ہے، حضرت علی پر تہمتیں لگاتا ہے، حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار سے خلافت تھے، ان کے اندر امیدواری تھی. حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا بھی ہاتھ تھا حضرت عثمان کی شہادت میں. بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے نزدیک. یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، در حقیقت سنی نہیں ہے. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا. ہدف تو ایک ہی ہے، صحابہ کو متہم کر دو، صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داغ لگا دو. اصل داغ کہاں لگا؟ محمد الرسول اللہ کی ذات پر لگا. یہ صحابہ ہے کون؟ یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقین اور تربیت اور تزکیے کے اعلیٰ ترین نمونے کون ہیں؟ یہ تو صحابہ کرام ہیں. درخت اگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انہی سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا رزلٹ اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ کہ استاد کو. اور کلاس کا رزلٹ خراب آ رہا ہے بحث کے مجموعی تو کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ استاد کو. تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. کوئی چاہے ابو بکر عمر اور عثمان کی سیرت کو داغدار کرے، چاہے حضرت علی کی سیرت کو داغدار کرے، بات تو ایک ہی ہے. چاروں کی طرف کے پھل ہیں. چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو، تیر تو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر. ہاں یہ حکمت ہے، یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کئی ہدف بنائیں گے تو شاید خون کی ندیاں بہہ جائیں. ذرا ان سے نیچے اتر کر، یہ بڑی ایک بہت ترکیب اچھی ہے جو سوچی عبداللہ ابن سبا نے اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی سیرتوں کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی زد آئے گی. نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کہاں جائے گا یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ. لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے چاہے وہ حضرت عثمان کی سیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی سیرت پر حملہ کرے، بات تو ایک ہی ہے. چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرتوں کو داغدار کرے، چاہے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی سیرتوں کو داغدار کرے، بات تو وہی جائے گی. تو در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سنی سمجھتے ہوں، جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا، ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں اگر وہ کہے گا، میرے نزدیک وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے. بات چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سنی سمجھتا ہو، بات وہ کر رہا ہے جو اصل میں
گویا کہ آلہ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا، حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا، اس لیے کہ جیسے ابو بکر عمر عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب آئیے، جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں، آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرا آ جائے گا۔ میرے نزدیک صحابہ کرام میں ایمبی ورڈ